حمد و صلات کی بات. یہ باب جو ہے یہ باب ہے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھنا نماز میں. نماز میں جب ہم ہاتھ باندھیں گے تو ہاتھوں کو کیسے باندھنا چاہیے، اس میں یہ حدیث آئی ہے اور باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے. اس میں یہ حدیث جو ہے اس میں فرمایا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی اور فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ کوئی شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی الٹی کلائی پر نماز میں رکھے. یہ حدیث اس سلسلے میں بخاری شریف میں یہی حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی الٹی کلائی پر رکھے گا. تو اب اسی طریقے سے ہم رکھتے ہیں نماز میں الٹا ہاتھ جو ہے وہ نیچے رکھتے ہیں اور سیدھا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں. یہ سب کے نزدیک ایسا ہی ہے. اب کسی نے اگر غلطی سے ایسا کیا کبھی کہ اس نے الٹا ہاتھ اوپر رکھ لیا تو اس کی اصلاح کی گئی اور کہا نہیں ایسے نہیں، نماز میں سیدھے ہاتھ کو اوپر رکھے. یہ طریقہ ہے اور اسی لیے سیدھے ہاتھ سے کھجانے کی اجازت ہے قیام میں. قیام کے علاوہ پوری نماز میں آپ الٹے ہاتھ سے کھجائیں، یہ بہتر ہے، سیدھے ہاتھ سے نہ کھجائیں. لیکن قیام کے اندر سیدھے ہاتھ سے کھجائیں. اگر کہیں خارش ہو، کھجلی مچے تو سیدھا ہاتھ استعمال کریں کیونکہ سیدھا ہاتھ اوپر ہے. الٹے ہاتھ سے اگر آپ کھجائیں گے تو پھر سیدھا ہاتھ بھی ہلے گا اور الٹا ہاتھ بھی ہلے گا اور اس میں نماز پھر زیادہ حرکت ہو جائے گی. اور جبکہ نماز میں یہ حکم ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز میں سکون اختیار کرو، نماز اس طرح پڑھو کہ حرکت کم سے کم، زیادہ ہلے نہیں آدمی. کھجانا بھی پڑے تو اتنا کھجائے بس ایک دفعہ دو دفعہ، اور قیام میں سیدھے ہاتھ سے کھجائے. ہاں الا یہ کہ ایسی جگہ کھجلی مچ رہی ہے کہ جہاں سیدھا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو پھر مجبوری ہے، پھر الٹے ہاتھ سے ہی کھجائیں گے. اور اسی طرح دیگر ارکان کے اندر اگر ہم وہاں الٹے ہاتھ سے نہیں کھجا سکتے تو سیدھے ہاتھ سے کھجا لیں. تو اگر قیام کے اندر سیدھا ہاتھ نہ پہنچ سکے کہیں تو پھر الٹے ہاتھ سے کھجائیں گے، ٹھیک ہے نا، ورنہ قیام میں سیدھے ہاتھ سے کھجائیں گے اور دیگر ارکان کے اندر الٹے ہاتھ سے کھجائیں گے. اور الٹا ہاتھ اگر نہ پہنچ سکے کہیں تو پھر سیدھے ہاتھ سے کھجائیں گے. اس میں اور کھجانے کے حوالے سے یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ صرف 2 مرتبہ کھجائیں ایک رکن میں. تیسری دفعہ کھجانے کے بعد یہ عمل کثیر ہو جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ آپ نے ہاتھ جیسے اپنی جگہ سے اٹھایا اور پھر کھجایا، پھر اپنی جگہ رکھ لیا، یہ 1 مرتبہ ہو گیا. پھر دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھایا، پھر کھجایا، پھر اپنی جگہ پہ رکھ لیا، یہ 2 مرتبہ ہو گیا. تو اس طرح صرف 2 مرتبہ ایک رکن میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قعدے میں، یہ رکن ہے، اس میں اس طرح 2 مرتبہ کھجائیں گے، تیسری دفعہ نہ کھجائیں. ہاں اگر کسی کو خارش کی بیماری ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، مگر ایسا ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوتا. اور لوگ بلا وجہ بھی کھجاتے ہیں، معمولی سی خارش میں کھجاتے رہتے ہیں، خواہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، بار بار اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے بھی کام کرتے ہیں نماز میں. یہ خطرناک ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو یہاں پر ایک بات تو طے ہو گئی اس حدیث کی روشنی میں کہ قیام کے اندر جب ہاتھ رکھیں گے تو الٹا ہاتھ نیچے رکھیں گے اور سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں گے.